جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانی دی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2013 میں خیبر پختونخوا اور پاکستان میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب کوئی خودکش بمبار نہیں پھٹتا تھا۔ ہمارے کندھے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے اور لوگ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو پکارتے تھے کہ ہماری دھرتی پہ امن کب آئے گا۔ اور پھر جب پشاور میں معصوم بچوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی تو اس وقت کہ وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، پوری قومی قیادت کو بٹھایا اور نیشنل ایکشن پلان بنا کر ہماری مسلح افواج کو کہا کہ جتنے وسائل چاہیے، جتنا بجٹ چاہیے حکومت دے گی، لیکن اب پاکستان کے عوام کو ہم نے امن لے کر دینا ہے، دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں امن قائم ہوا، وہ پاکستان جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، 3 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے۔ پاکستان کا مزدور دن کو مزدوری کرتا تھا، رات بھر کروٹیں لیتا تھا کہ 2 گھنٹے بجلی آ جائے، وہ چین سے سو جائے، سو نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے، پتہ لگتا تھا کہ بجلی نہیں ہے تو وضو کے لیے ٹینکی میں پانی بھی نہیں، فیکٹریاں بند تھیں، کاروبار بند تھے، اور نواز شریف نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اندھیروں کو روشنی میں بدلوں گا۔ اور مجھے بتاؤ کہ وہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ بجلی پیدا کی کہ نہیں کی؟ امن پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ پاکستان جس میں کوئی $1 لے کر نہیں آتا تھا، وہاں $46 ارب کا سی پیک منصوبہ لایا۔ اگر 2018 میں ہماری حکومت پہ ڈاکہ نہ ڈالا جاتا اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ حکومت میں شریک تھے تو میرے بھائیوں وہ سی پیک آج پاکستان میں لاکھوں روزگار پیدا کر رہا ہوتا۔ اس نالائق کو، اس سلیکٹڈ کو لا کر پاکستان کی وہ معیشت جو 5.6% سے ترقی کر رہی تھی، اس کو -4.4 پہ پھینک دیا گیا ہے۔ آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی معیشت فیل ہو گئی ہے، اور وہ وعدے جو عمران خان کیا کرتا تھا سارے وعدے فیل ہو گئے۔ عمران خان آئے گا، $200 ارب لائے گا، کدھر گئے ہیں وہ جھوٹوں کے پیغمبر؟ کدھر گئے ہیں وہ جھوٹے جو جھوٹ کا پرچار کرتے تھے اور جو لوگوں کو وعدے کر کے سبز باغ دکھا کے کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں جنت بنائیں گے؟ یہ جھوٹ کے پیغمبر جو جھوٹ کے بیوپاری تھے، آج یہ قوم کے سامنے چہرہ ان کا کھل چکا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا، میں پروٹوکول نہیں لوں گا، میں سائیکل کے اوپر چلوں گا۔ اب اس کا ہیلی کاپٹر 55 روپے کلومیٹر کی قیمت پہ چلتا ہے۔
سائیکل سے سستا چلتا ہے. یہ کہتا تھا میں ڈالر مہنگا نہیں کروں گا. آج ڈالر 160 روپے سے اوپر چلتا ہے. یہ کہتا تھا کہ میں 20 لوگوں کی کابینہ بناؤں گا. آج 50 لوگوں سے اوپر کابینہ ہے. جو بھی وعدہ کیا عمران نیازی نے وہ جھوٹا وعدہ کیا اور ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا. یہ معیشت میں فیل، یہ وعدوں میں فیل، یہ خارجہ پالیسی میں فیل، یہ غربت ختم کرنے میں فیل، یہ روزگار پیدا کرنے میں فیل، یہ کشمیر کا دفاع کرنے میں فیل، یہ امن عامہ کی حفاظت کرنے میں فیل، اور اب تو کرکٹ میں بھی فیل ہو گیا ہے. بڑا کپتان بنا پھرتا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. وہ ورلڈ کپ تم نے نہیں جیتا تھا، وہ اب پتہ لگا ہے جاوید میاں داد نے جیتا تھا، انضمام الحق نے جیتا تھا، وسیم اکرم نے جیتا تھا، محمد مشتاق نے جیتا تھا. اگر تم نے جیتا ہوتا تو آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم 7ویں نمبر پہ نہ آ گئی ہوتی. میرے بھائیوں، آج پورے ملک میں بدامنی ہے. کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ 4 دن ہو گئے ہیں لاشیں سڑک پر لے کر بیٹھے ہیں. پر عمران خان اسلام آباد میں ضد لگا کے بیٹھا ہے. ان کے مرہم پر، ان کے زخم پر مرہم رکھنے کی توفیق نہیں، کیونکہ یہ الیکٹڈ نہیں، یہ سلیکٹڈ تھا اور اب یہ ریجیکٹڈ ہو چکا ہے. اگر اس کو عوام کی فکر ہوتی تو یہ ہزارہ کے لوگوں کے پاس جاتا، ان کی داد رسی کرتا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا. لیکن اس کا مشیر جا کے ان لوگوں کو جن کے جنازے سڑک پر پڑے ہیں انہیں کہتا ہے کہ اگر عمران خان آئے گا تو اسے کیا فائدہ دو گے. یہ لوگوں کی لاشوں پہ بھی نفع نقصان فائدے کی بیوپاری بن کے سودا بازی کرتے ہیں. ان کو انسانیت کا کیا پتا. آج میرے بھائیوں، پاکستان، وہ پاکستان جو دنیا میں پہلی 5 سب سے تیز ابھرتی معیشتوں میں تھا، جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہو گیا ہے. ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، نیپال آگے نکل گیا. اب افغانستان کی کرنسی بھی ایٹمی پاکستان سے مضبوط ہو گئی. ہم نے کتنا پیچھے جانا ہے. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پاکستان جو شہیدوں کے لہو کی امانت ہے، اس کا مقدر غربت نہیں، اس کا مقدر بے روزگاری نہیں، اس کا مقدر ناانصافی نہیں. یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اپنے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر ایک کامیاب ریاست بنا کر دنیا کو بتلا سکیں کہ اس 20ویں 21ویں صدی میں بھی مسلمان ایک کامیاب ریاست چلا کے دکھا سکتے ہیں. لیکن 73 سالوں سے اس ریاست کا مذاق بنا دیا گیا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ریاست کامیاب ہوگی اگر اس ریاست کا نظام اس ریاست کے عوام چلائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اس ریاست کے نظام کو عوام سے چھین لیا گیا ہے اور وہ لوگ اس ملک کے مالک بن گئے ہیں جو غیر منتخب ہیں، جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، اور وہ پاکستان کے منتخب نمائندے جنہیں لوگ چنتے ہیں یا
انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پہ لگا دیا جاتا ہے یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے یا عدالتوں سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہے گا تو یہ پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 1971 میں بنگال کے مسلمان جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، جو پاکستان میں اکثریت میں تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ کیوں جدا ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس ملک کے اندر ہمارے ووٹ کی عزت نہیں ہے۔ جب لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں ہوتی تو لوگ اپنے رائے جدا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، تو پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت اور حرمت کو ماننا پڑے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے مستقبل کی تصویر ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی امید ہے۔ چونکہ تمام جمہوری جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو پاکستان کا مالک بنانا ہے۔ آج وہ جو نعرہ نواز شریف نے لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت اور حرمت کا نعرہ کوئی فلسفہ نہیں رہا۔ گلگت بلتستان سے لے کے چترال سے لے کے پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی، گوادر تک پاکستان کے ہر شہری کی زبان پر یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ ووٹ کو اور آج یہ نعرہ جو قوم کے بچے بچے کی زبان پہ آ گیا ہے، یہ پی ڈی ایم کی کامیابی کی ایک تصویر ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ کسی نے پاکستان میں الیکشن چرانے کی کوشش کی تو پاکستان کا بچہ بچہ ہر پولنگ سٹیشن پر کٹ مرے گا، لیکن اپنے ووٹ کو کسی کو چرانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کھیل کو بند ہونا ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کا دفاع ٹینکوں سے مضبوط نہیں ہوگا، میزائلوں سے مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان کا دفاع تب مضبوط ہوگا جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، جب پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے، جب پاکستان سے غربت ختم ہوگی، جب پاکستان سے ناانصافی ختم ہوگی، اور جب پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہوں گے، تب پاکستان مضبوط ہوگا، تب پاکستان کی عزت ہوگی۔ اور ہم نے پاکستان کی ترقی کو دوبارہ وہاں سے شروع کرنا ہے۔ مجھے بڑے افسوس ہوا آج میں جب آ رہا تھا کہ وہ منصوبہ جس کو 2019 میں مکمل ہو جانا تھا، جو انڈس ہائی وے کی ڈیولائزیشن ہے، اس کو ہماری حکومت نے شروع کیا، لیکن اس حکومت نے آج تک اسے مکمل نہیں کیا چونکہ اس کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ اسی طرح جو مغربی روٹ سی پیک کا ہم نے شروع کیا تھا، جس کا شمالی اضلاع کو فائدہ ہونا تھا،
ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر آج تک اسے مکمل نہیں کیا گیا، جسے دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا۔ اور اگر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو آج پشاور اور کابل کے درمیان موٹر وے بن چکی ہوتی اور تجارت ہو رہی ہوتی، خوشحالی آ رہی ہوتی اس علاقے کے اندر۔ تو یہ منصوبے جو اس حکومت نے ختم کیے ہیں، اسی طرح اوپر گلگت سے چترال اور چترال سے چک درا سی پیک کا روٹ بن چکا ہوتا اگر ہماری حکومت نہ ختم کی گئی ہوتی۔ یہ صرف عمران خان ایک کام جانتا ہے، وہ کہتے ہیں روم جل رہا تھا تو نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہاں پاکستان جل رہا ہے، پاکستان کا غریب مر رہا ہے، پاکستان کے ہزارہ کے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی ڈوب رہی ہے، پاکستان کی مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے، اور عمران خان صرف ایک قوالی پڑھتا ہے، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ اور تم سے کون این آر او مانگتا ہے؟ سب سے بڑے این آر او کے مالک تو تم ہو، جو 6 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں بچے ہوئے ہو، لیکن اب تم نہیں بچ سکتے۔ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے جا کے سوال پوچھنا ہے کہ نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ تو 1 مہینے میں کر دیا جاتا ہے، اس تابع دار خان کا فیصلہ 6 سال میں نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اسرائیل سے بھی پیسے لیے ہیں، اس نے ہندوستان سے بھی پیسے لیے ہیں، اور باہر والوں نے اس کو پیسے دے کر اس کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرا دیا ہے۔ تو اب این آر او نہیں دوں گا کی قوالی نہیں چلے گی۔ اب یہ پاکستان کے عوام تمہارا این آر او، فارن فنڈنگ کا این آر او چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد تم پاکستانی قوم کو اپنا منہ نہیں دکھا سکو گے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ معصوم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے تم بٹورتے رہے اور پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں رکھ کے ان سے گلچھرے اڑاتے رہے، جب تمہاری چوری کا پول کھلے گا تو یہ جو مسٹر کلین بنا پھرتا ہے، لوگ اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کن مارچ کرنی ہے۔ جب ہماری قیادت کال دے گی، جب مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، تو میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو اپنے قائد کی طرف سے کال دیتا ہوں کہ ہماری جماعت کا آر ایم پی اے اپنا استعفیٰ اس سلیکٹڈ کے منہ پہ مارے گا، اس جعلی حکومت کو گھر بھیجیں گے، اور پاکستان کے اندر عوام کی حکومت آئے گی، حقیقی حکومت آئے گی، الیکٹڈ حکومت آئے گی، اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالے گی۔ پاکستان زندہ باد۔